بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حیران کن سوال کا جواب تلاش کریں گے جسے سائنسدانوں نے حالیہ تحقیقات میں اٹھایا ہے۔ کیا وائی کروموسوم واقعی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں مرد حضرات کی تخلیق ممکن نہیں رہے گی؟ اس ویڈیو میں ہم وائی کروموسوم کی ان دلچسپ خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی جانچیں گے کہ ایسی تبدیلیوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ موضوع آپ کی سوچ اور علم میں نئی جہتیں لا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ چلے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کروموسوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ کروموسوم کیا ہے۔ کروموسوم خلیے کے نیوکلیس میں پائے جانے والا ایک دھاگہ نما سٹرکچر ہے جو ڈی این اے اور پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جینیاتی معلومات کو محفوظ اور منتقل کرنے کے کام کرتا ہے، جس کی مدد سے ہمارے جسمانی خصوصیات اور جو وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ کروموسوم کیا ہے؟ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کروموسوم کیا ہے۔ کروموسوم کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے جسم کے اندر موجود ایک قسم کا ڈیٹا بیس یا کتاب ہو جس میں ہمارے تمام جسمانی اور وراثتی راز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے خلیوں میں ہوتا ہے۔ خلیہ مین سیل، اور ہمارے والدین سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہماری آنکھوں کا رنگ، قد اور کئی دوسری خصوصیات کی معلومات ہوتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ یہ کروموسوم جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور یہی ہمارے خاندان کی خصوصیت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان 46 کروموسوم میں سے جو 2 کروموسومز ہیں وہ جنسی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں جنہیں ایکس اور وائی کروموسوم کہا جاتا ہے۔ خواتین کے پاس 2 ایکس اور ایکس کروموسوم ہوتے ہیں اور مردوں کے پاس 1 ایکس اور 1 وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے وائی کروموسوم کا سائز کے بارے میں۔ وائی کروموسوم کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ انسانی کروموسومز میں سب سے چھوٹا کروموسوم مانا جاتا ہے۔ اس کا سائز تقریباً 58 ملین بیس پیئرز پر مشتمل ہوتا ہے جو اسے دوسرے کروموسومز کی نسبت بہت چھوٹا بناتا ہے۔ وائی کروموسوم میں جینز کی تعداد۔ وائی کروموسوم میں تقریباً 50 سے 200 جینز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے کروموسومز کی نسبت بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے ایکس کروموسوم میں تقریباً 850 سے 1100 جینز پائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وائی کروموسوم کا جینیاتی مواد نسبتاً کم ہے اور اس کی زیادہ تر جینز مردانہ خصوصیات اور تولید سے متعلق ہوتی ہیں، جیسا کہ ایس آر وائی جین جو مردانہ جنس کے تعین کے لیے اہم ہے۔ ایس آر وائی جین کیا ہے؟ ایس آر وائی جین ایک اہم جین ہے جو سیکس ڈٹرمننگ ریجن وائی کروموسوم پر واقع ہوتا ہے اور مردانہ جنسی شناخت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جین جسم میں مختلف حیاتیاتی عمل کو کنٹرول کرتا ہے جن کی وجہ سے مردانہ جنسی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ اگر ایس آر وائی جین فعال ہوتا ہے تو یہ مختلف جینز کو متحرک کر کے ایسی پروٹینز بناتا ہے جو خلیے اور دیگر مردانہ جسمانی خصوصیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر یہ جین فعال نہ ہو یا اس میں کسی قسم کی خرابی ہو تو اس میں جنسی شناخت میں تبدیلیاں اور بعض صورتوں میں جنسی نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایس آر وائی جین کیا کام کرتا ہے؟
کہ ہم پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ SRY جین جو ہے جنس کا تعین کرتا ہے۔ اگر یہ متحرک ہوگا تو بچے میں مردانہ خصوصیات پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ SRY جین ایک ایسی پروٹین ریلیز کرتا ہے، خارج کرتا ہے جو خصیوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ SRY جین ہارمونز کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون اور دیگر مردانہ ہارمون کے بننے میں مدد دیتا ہے جو جسم میں مردانہ تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس SRY جین کی موجودگی یا عدم موجودگی ہی انسانی جینیات میں اس بات کا تعین کرتی ہے کہ بچہ لڑکا بنے گا یا لڑکی۔ وائی کروموسوم کا ہیٹرو کروموسوم۔ وائی کروموسوم میں ہیٹرو کروموسوم کی کیا خصوصیت ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ غیر فعال جینیاتی مواد۔ وائی کروموسوم میں موجود ہیٹرو کرومیٹن کے جو زیادہ تر حصہ ہے جینیاتی مواد میں غیر فعال ہوتا ہے جو پروٹین بنانے والے جینز میں تبدیل نہیں ہوتا۔ ہیٹرو کرومیٹن وائی کروموسوم کو ایک مضبوط اور مستحکم ساخت فراہم کرتا ہے جو اس کی طوالت یعنی عمر اور کروموسوم کی بقا میں اہم ہے۔ چونکہ ہیٹرو کرومیٹن میں موجود مواد سختی سے لپٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے یہ جینیاتی تغیرات اور تبدیلیوں کے خلاف زیادہ مزاحم ہوتا ہے جس سے وائی کروموسوم میں تغیر کی شرح کم ہوتی ہے، یعنی وائی کروموسوم کا زیادہ تر حصہ ہیٹرو کرومیٹن ہونے کی وجہ سے جینیاتی طور پر خاموش ہوتا ہے اور اس میں فعال جینز کم تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ وائی کروموسوم اور جینز کی تعین۔ وائی کروموسوم کا سب سے اہم کام جینز کی تعین ہے۔ جب SRY جین فعال ہوتا ہے تو یہ مردانہ تولیدی نظام کی نشوونما میں مدد دیتا ہے جس کے نتیجے میں مرد کی جنس کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کے بغیر فرد عورت کی جنس اختیار کرتا ہے۔ وائی کروموسوم کا مردانہ تولیدی نظام میں کردار۔ وائی کروموسوم مردوں کے تولیدی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر خصیوں کی نشوونما اور ان کے ذریعے ٹیسٹوسٹیرون جیسے تولیدی ہارمونز کے اخراج میں۔ ان ہارمونز کی موجودگی کی وجہ سے مردانہ خصوصیات جیسے جسمانی ساخت، آواز کی گہرائی اور بالوں کی نشوونما ممکن ہوتی ہے۔ وائی کروموسوم کی وراثت۔ چونکہ وائی کروموسوم صرف مردوں میں پایا جاتا ہے اور یہ نسلوں سے صرف مردوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اس لیے اس کا جینیاتی مواد نسلوں کے درمیان براہ راست وراثت میں منتقل ہوتا ہے۔ وائی کروموسوم کا ارتقاء۔ اب ہم بات کرتے ہیں وائی کروموسوم کے ارتقاء کے بارے میں، یعنی شروع کے بارے میں۔ ابتدائی طور پر وائی کروموسوم بہت زیادہ پیچیدہ تھا اور اس میں زیادہ جینیاتی مواد شامل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جینیاتی معلومات کی کمی آئی اور یہ سکڑتا چلا گیا۔ وائی کروموسوم کی جینیاتی کمی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائی کروموسوم میں موجود جینیاتی مواد کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو چکا ہے اور یہ کروموسوم سکڑتے جا رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ وائی کروموسوم مکمل طور پر غائب بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ وائی کروموسوم کا سکڑنا۔ وائی کروموسوم کا سکڑنا ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے، لیکن یہ سوال ابھی تک حل نہیں ہوا کہ آیا یہ مکمل طور پر غائب ہو جائے گا یا نہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک قدرتی ارتقائی عمل کا حصہ ہے اور وائی کروموسوم کا مکمل طور پر غائب ہونا ایک طویل مدت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک تحقیق میں امامی سپاہی چوہوں کو بغیر وائی کروموسوم کے پایا گیا۔ یہ ایک چوہوں کی قسم ہے جس میں وائی کروموسوم چوہوں میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان چوہوں نے مردانہ خصوصیات ظاہر کی۔ انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ انہوں نے جو اپنے وائی کروموسوم کی خصوصیات تھی
ان کو کسی اور کروموسوم کے اندر ڈال دیا، کے اندر جذب کر دیا، جس کی وجہ سے وہ چوہے مردانہ خصوصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وائی کروموسوم کی غیر موجودگی کے باوجود جینیاتی تبدیلیاں اس کی جگہ لے سکتی ہیں اور مردانہ خصوصیت کی نشوونما میں دیگر جینیاتی عوامل بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وائی کروموسوم غائب ہونے کی بجائے مختلف طریقوں سے کام کر سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر: اسلامی تعلیمات میں براہ راست وائی کروموسوم کی ممکنہ کمیابی یا معدومی یا ختم ہو جانے کا ذکر نہیں ملتا، مگر اللہ کی قدرت اور اس کے تخلیق کے کامل نظام پر زور دیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوگی اور اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں انسان کی تخلیق اللہ کی حکمت اور مرضی کے تحت ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا تھا۔ انسانی ارتقاء اور اسلامی تعلیمات: اسلامی تعلیمات میں ارتقاء کے بارے میں کوئی متنازع نہیں ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ارتقاء کا عمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے مخلوق مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور انسان کا مقصد اللہ کی عبادت اور زمین پر امن قائم کرنا ہے۔ وائی کروموسوم کا مستقبل: تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وائی کروموسوم واقعی خطرے میں ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائی کروموسوم کا سکڑنا اور اس میں جینیاتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مکمل طور پر غائب ہونا ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر میں انسان کی تخلیق: اسلامی نقطہ نظر میں انسان کی تخلیق اللہ کی حکمت سے جڑی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگرچہ ارتقاء کا عمل ممکن ہے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی اور حکمت شامل ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائی کروموسوم کے مکمل ختم ہونے کا خدشہ تو ہے، لیکن سائنس میں کوئی قطعی ثبوت نہیں کہ یہ واقعی ختم ہو جائے گا، بلکہ کچھ جانداروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وائی کروموسوم نے اپنی معلومات دوسرے کروموسومز میں منتقل کر لی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر حاوی ہے اور انسانوں کی تخلیق کا عمل اس کے مقدر کردہ نظام کے مطابق جاری رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم اور حکمت دے اور ہمارے تمام معاملات میں اپنے کرم سے رہنمائی فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید مفید مواد لے کر آئیں۔ اور اگلی ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔